بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کائنات زیرو سے بنی ہے، ایک دھماکے سے بنی ہے، دھماکے سے۔ میں ساہیوال میں تھا، ایک بچہ آیا میرے پاس FSC کا اس کے کان پر کا ہیڈ فون سا تھا، کہا جی یہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، اس وقت 700 لڑکے آپ کی بات سنیں گے جو آپ مجھ سے کریں گے۔ ایک یہودی ہم سے تلابیب سے سوال کر رہا ہے کہ بگ بینگ کے بارے میں تمہارے قرآن میں کوئی بات ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی؟ کیا تمہارے دین میں کوئی اس کے بارے میں دلیل روشنی ہے؟ تو اگر ہے تو مجھے بتاؤ تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں۔ میں نے کہا پہلی بات یہ بچے کہ ہمارا قرآن سائنس کی تصدیق کرنے نہیں آیا اور سائنس کو جھٹلانے نہیں آیا، ہمارا قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ کہیں کہیں وہ دنیا کی چیزوں کو ٹچ کرتا ہے، جہاں وہ ٹچ کرتا ہے وہ ایسا صحیح ٹچ کرتا ہے خبر اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو اشارہ ہم کیس کر سکتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حی افلا یؤمنون، یہ جو میرے منکر ہیں ان کو پتہ نہیں کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا، ایک ملا ہوا رتق ہوتا ہے، چیز اس طرح آپس میں مل جائے کہ پھر اسے جدا نہ کیا جا سکے۔ جیسے گوشت الگ ہے، سبزی الگ ہے، نمک الگ ہے، مرچ الگ ہے، جب ہم اس کو سالن بناتے ہیں تو ہر چیز مکس ہو کر اب نمک مرچ ہلدی اس میں سے نہیں نکل سکتی، اس کو عربی میں کہتے ہیں رتق۔ کانتا رتقن، یہ سب کچھ ملا ہوا تھا، اور فتق اس کو الگ الگ کر دیں، ففتقناہما، پھر ہم نے اس کو پھاڑا اور اس کو دھماکے کے ساتھ ہم نے اس کو پھیلانا شروع کیا۔ اثر کے بعد وہ آیا، کہنے لگا جی وہ یہودی مسلمان ہو گیا، اس وقت سن کے چلا گیا، پھر اثر کے بعد اس نے آ کر مجھے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ہمارے پاس یہ نظریہ نہیں ہے کہ آپ پہ ہی بن گیا، ہمارے پاس یہ نظریہ کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے اور ایک نظام کے ساتھ۔ اچھا، پھر ایک پال ڈیوس سائنسدان تھا آسٹریلیا کا، اس نے پھر ایک اور بات ثابت کی کہ کوئی بنانے والا ہے، خود نہیں بنا۔ اس نے ڈارون کو غلط ثابت کیا، اور دوسرے جو دہریے، بہت سے دہریے سائنسدان تھے اب بھی ہیں، ان سب کی بات کو اس نے غلط ثابت کیا کہ یہ دھماکہ کسی نے کیا ہے، خود نہیں ہوا، کہ ہر دھماکے کے بعد تخریب ہوتی ہے، دھماکے سے تو تخریب ہوتی ہے نا کہ تعمیر۔ اگر میں جا کے ابھی اپنے مسجد میں کہوں کہ ہم وہ بیٹھے تھے لارنس کالج کی مسجد میں، وہاں ہوا دھماکہ، ہر لڑکا اڑتا ہوا اپنے بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا اور پرنسپل جا کر اڑتے ہوئے اپنے آفس کی سیٹ میں فٹ ہو گئے۔ کوئی مانے گا اس کو؟ مول صاحب پاگل ہو گئے ہیں؟ کسی بات کبھی دھماکہ بھی ایسے منظم طریقے سے ہوا؟ دھماکے سے تو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، نہ کہ اس سے کوئی شکل وجود میں آتی ہے یا کوئی تعمیر وجود میں آتی ہے۔ یہ کائنات میں واحد دھماکہ ہے جس نے اتنے خوبصورت انداز میں کائنات کو وجود دیا کہ کوئی یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ یہ دھماکہ اتنا عقل مند۔ دھماکہ تو پاگل پن ہوتا ہے نا، ٹھا ہوئی اور یہ ادھر گیا وہ ادھر گیا۔ تو اس نے نا پھر ایک سیکنڈ کو نا 1000 حصوں میں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے، 1000 سے آگے پھر وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ تو اس نے یہ بات پروف کی کہ اگر ہم فرضی طور پر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کر دیں، 10 لاکھ خرب حصے، جب دھماکہ ہوا تھا تو 2 طاقتیں پیدا ہوئی تھی، ایک گریوٹی اور ایک رفتار۔ ایک رفتار پیدا ہو کے دھماکے سے چیز پھیلتی ہے نا، ایک دم ابھرتی ہے، تو جب وہ تھا تو اس میں 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک کشش گریوٹی، ایک رفتار سپیڈ۔ اگر اس وقت سپیڈ زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات بکھر جاتی، اور اگر اس وقت کشش اور گریوٹی زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات پھر سمٹ کے پھر زیرو ہو جاتی۔ اس میں اگر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کیے جائیں اور 1/10 لاکھ خرب سیکنڈ کے برابر اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات بکھر جاتی، اور اگر گریوٹی بڑھ جاتی تو کائنات زیرو ہو جاتی۔ تو یہ کوئی کیسے تسلیم کرے کہ یہ آٹومیٹک ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا؟ کوئی تو ہے، اور وہ کون ہے؟ یہاں آ کے وہ اٹک جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہ اس بچے سے بھی پوچھو تو کہے گا اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا۔ تو اس کو اللہ نے یوں جواب دیا، ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام،
تیرا اللہ ہے جس نے زمین آسمان 6 دن میں بنائے. ثم استوى على العرش، پھر عرش پہ تخت بچھایا. یغشی اللیل النہار، پھر دن اور رات کا نظام چلایا. یطلبہ حثیثا، دن آگے چلتا ہے رات پیچھے چلتی ہے. اور پھر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پھر اس نے سورج چاند ستاروں کو اپنے تابع کر دیا. تو ہمارے لیے ایک جواب آسان ہو گیا کہ سب کا بنانے والا اللہ ہے. پہاڑ کیسے بن گئے؟ والجبال ارساہا، اللہ نے گاڑ دیے. پانی کیسے بن گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. فسالت اودیۃ بقدرہا. زمین کیسے بن گئی؟ والارض فرشناہا فنعم الماہدون، اللہ نے بنا دی. میٹھا پانی کہاں سے آیا؟ وہ بھی اللہ نے بنایا. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، کڑوا کس نے بنایا؟ کہ وہ بھی اللہ نے بنایا. وھذا ملح اجاج، یہ کڑوا بدبودار. اللہ نے کڑوے پانی کو نا بطور نعمت کے ذکر کیا کہ سمندروں کا پانی ہم نے کڑوا بنایا، دریاؤں کا پانی ہم نے میٹھا بنایا. یہ ہمارے لیے کیا مزہ ہے، یہ ہمارے لیے کیا نعمت ہے. اگر سمندر کے پانی میٹھے ہوتے تو یہ بدبودار ہو جاتے، اور ایک پانی کا تالاب گندا ہو جائے نا تو سارا گاؤں مصیبت میں آ جاتا ہے. 7 سمندر کا پانی گندا ہو جاتا اور بدبودار ہو جاتا تو ہمیں تو مری میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا. یہاں لوگ مر رہے ہوتے تو اللہ نے اس میں تیزاب پیدا کر دیا جو اس کی گندگی کو جلاتا رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے. پھر اس میں اللہ طوفان اٹھاتا ہے، موجیں اٹھاتا ہے، لہریں اٹھاتا ہے. کوئی تھوڑی بہت چیز بنے بھی صحیح تو پانی کی آپس کی طوفانی ٹکراؤ سے اللہ اس کو پسم کر دیتا ہے. اب یہ نمک آتا کہاں سے ہے؟ اس میں نمک ہر وقت کہاں سے آتا رہتا ہے؟ اگر تو اللہ ہمارے ذمہ لگاتا، ہاں بھائی پانی کو کڑوا رکھو ورنہ یہ تمہیں تباہ کر دے گا، اس کی بدبو تمہیں برباد کر دے گی، تو پھر انشاءاللہ لارنس کالج والے سارے کھیوڑا کی کان کے آگے کھڑے ہوتے، ٹرک بھر رہے ہوتے ہیں جی، سب کی باریاں لگی ہوتی، ذمہ دار، تاجر. اللہ نے ہمیں اتنا نمک دیا، پوری دنیا میں اتنا نمک کسی کے پاس کوئی. تو اللہ نے کیا کیا؟ زمین کو تھوڑا سا جنوب کی طرف جھکا دیا اور ادھر سمندر کر دیے، اور پہاڑوں کو شمال کی طرف کر دیا، اوپر برف جما دی. پھر زمین کے جھکاؤ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ پاک نے پانی کو جنوب کی طرف بہانا شروع کیا. پہاڑوں پہ برف پگھلی، وہ ندی نالوں میں بدلی، چشمے شامل ہوئے، جھرنے شامل ہوئے، آبشاریں شامل ہوئی. وہ پانی ایک طاقت کے ساتھ پتھروں سے ٹکراتا ہوا اور بل کھاتا ہوا ایک حسن بھی اللہ نے بنا دیا، خوبصورتی بھی بنا دی. لوگ ناران کی جھیل دیکھنے جا رہے ہیں، حالانکہ اتنا سفر، مصیبت خانے، پتھر، پہاڑ، ٹکریں، پھر بھی جا رہے ہیں. وہاں سے یہ پانی جب میدان میں آتا ہے تو زمین میں نمک ہے، تو یہ پانی کیا کرتا ہے؟ زمین کی رگوں سے نمک کو کھینچتا ہے اور پورے ٹرالے بن کر ٹنوں ٹن دنیا کے سارے دریا نمک سمندر میں پھینک رہے ہیں. روزانہ کروڑوں اربوں ٹن اللہ ہی جانے پانی سمندر میں نمک کو پھینکتا رہتا ہے. سمندر کڑوے رہتے ہیں اور ہم مزے میں رہتے ہیں. اگر یہ میٹھے ہو جاتے ہم برباد ہو جاتے. سارے شہر کا پانی کڑوا ہو، جہاں سے نہر گزر رہی ہے وہاں نل کا کھودو پانی میٹھا ہو. فیصل آباد میں میری رہائش ہے، میرا علاقہ خانوال ہے، رہائش میری فیصل آباد. تو وہاں سارے شہر کا پانی گندا ہے، اس میں سے ایک نہر گزر رہی ہے، اس نہر کے دونوں طرف جتنے نلکے ہیں سب کا پانی میٹھا، چونکہ پانی بہتا رہتا ہے اور اس کے اندر کے نمک کو کھینچ کے آگے چلتا رہتا ہے. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ام خلقوا من غیر شیء. کیوں بھائی؟ آپ ہی بن گئے خود بخود. اگر خود بخود بنے تو جاؤ جو کرنا ہے مرضی کرو. نہیں، اللہ خود بخود تو نہیں بنے. ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد. کوئی چیز خود بخود تو ہے نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا پتہ تو کرو تمہیں کس نے بنایا ہے. یہ بہت بڑا زندگی کا سوال ہے، تمہیں کس نے بنایا؟ تمہیں کون موت دیتا ہے؟ تم کیوں پیدا ہوتے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ علم میرے بچوں کالجوں سکولوں میں نہیں پڑھایا جا رہا. یہ علم اللہ نے بطور مسلمان کے ہم پر فرض قرار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے، حدیث پاک کے ذریعے سے اسے محفوظ کر دیا. تو زندگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے یہ طے کرو کہ تم نے زندگی گزارنی کیسی. دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، ڈھونڈو اللہ کو، پاؤ اللہ کو. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. میرے رب کی عزت کی قسم،
اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اس کو کھو کے کیا حاصل ہوا؟ 7 بر اعظم تم نے مالک بن گئے لیکن اللہ ناراض ہے، تم موت کے بعد کیا کرو؟ یا تو اللہ کی جنت دوزخ کا انکار کر دو تو پھر ٹھیک ہے جاؤ موج کرو، لیکن جنت کو بھی مانتے ہو، جہنم کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسالت کو بھی مانتے ہو، ختم نبوت کو بھی مانتے ہو، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ کیا لاجک ہے اس زندگی کی؟ بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو حق کیا ہے؟ كَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، حقیقت تیرا اللہ ہے، حق تیرا اللہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ الحقۃ ما الحق وما ادراک ما الحق، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے۔ الحق حقیقت ہی دھماکہ ہے، جو آکے ایک ہتھوڑا ہے جو دماغوں پہ اللہ نے مارا، ایسے ہوا کیا؟ میں تو یہ بریڈ فورڈ کی فیکٹری کو حقیقت بنا کے بیٹھوں، اللہ کہتا ٹھا الحق، فل سٹاپ آ گیا، حقیقت ایسے جھنجھوڑا، پھر اللہ کہتا ملحقہ، اور تجھے پتا بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ کہ نہیں اللہ نہیں پتا، بما ادراک ملحقہ، تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے، دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، اور سب سے بڑی حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اپنے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، اور اللہ اپنے حبیب کے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، میرا نبی حق، اللہ حق۔ تیسری حقیقت الحق، ما الحق وما ادراک ما الحق، تیسری حقیقت آخرت، قیامت، موت کے بعد کی زندگی، دنیا کا فنا ہونا، یہ سب کچھ اللہ توڑنے والا ہے، مٹانے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جو زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے جب زمین پہ زلزلہ آئے گا۔ اذا الشمس کورت، زندہ بد نصیب قیامت کو دیکھنے والے دیکھیں گے جب سورج پھٹے گا، بے نور ہوگا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے تباہ حال ہوں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بنیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اونٹنیوں کا مالک کوئی نہ ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانور جنگلوں سے بھاگ کے انسانوں کی طرف، انسان ان شہروں سے بھاگ کے جنگلوں کی طرف۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ۔ میں پاناما سے آ رہا ہوں، ایک طرف پیسیفک اوشن ہے، ایک طرف اٹلانٹک، دنیا کے بہت بڑے۔ میں وہاں سوچ رہا تھا کہ جب ان میں آگ لگے گی تو کیا منظر ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سارے 71% پانی ہے، آگ ہوگی۔ ہمالیہ پہاڑ کالعہن المنفوش، ایسے روئی بن جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ یہ حقیقت ہے، ٹھو ٹھو دھماکے۔ ایسا ہی دن ہوگا، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے۔ اگر بریڈ فورڈ آباد ہوگا، مجھے دیر ہو رہی، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے۔ ہے ہمارے بچے کو تیار کریں، جلدی جلدی اسکول بھیجنا ہے، اسکول بھیجنا ہے۔ یہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے۔ کوئی حل لے کے جا رہا ہے، کوئی سبزی لے کے جا رہا ہے، اور کوئی ٹوکری لے کے جا رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی روٹی پکا رہی ہے، کوئی مکھن کا پیڑا بنا رہی، کوئی دہی کو بلو کے اس میں سے مکھن نکال رہی، کوئی لسی بنا رہی ہے، کوئی اپنے جانور کو چارہ ڈال رہا ہے، کوئی دکان کھول کے جھاڑو دے رہا ہے، کوئی تخت شاہی پر
بیٹھنے کے لیے تاج پہن رہا ہے، کہیں دو لشکر آمنے سامنے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، پرندے گھونسلوں سے نکل کر جا رہے ہیں بریڈ فورڈ کی طرف کے، روز آتے ہیں آج کچھ کھانے کو ملے گا، سورج بھی نکلا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، چاند بھی ڈوبا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے، آسمان اسی طرح بہت بڑی چھت ہے اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے، ہمالیہ پہاڑ تکبر سے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے، زمین کا پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے مینوں کون ہلا سکتا ہے، دریا صحرا بکھرے ہوئے دریا گرتے ہوئے آبشاریں کہہ رہے ہمیں کون ہلا سکتا ہے، ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی، دکاندار کو دکان بھول جائے گی، بادشاہ کو تخت بھول جائے گا، ماؤں کو اولاد بھول جائے گی، بیوی کو خامند کو بیوی بھول جائیں گے، مائیں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے، یوں یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ابھی دودھ پلا رہی ابھی لوریاں دے رہی، جو وہ دھماکہ یوں پھینکے گی کہ تو مرتا مر میں بچاں، لیکن آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے، اور ایک خوفناک آواز، سورج پھٹتا جا رہا ہے، تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں، چاند بکھرتا جا رہا ہے، زمین میں دراڑیں پڑ رہی، پہاڑ روئی بن رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی، دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں گے۔ ہر ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا، آج نہ رونے والا ہے نہ دفنانے والا ہے نہ کفنانے والا ہے، مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں، نہ کوئی رونے والا نہ کوئی کفنانے والا نہ کوئی دفنانے والا، آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، جوان بھی مرے، شاہ بھی مرے، گدھا بھی مرے، حسن والے بھی، بدصورت بھی، یہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں، پھر پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا، زیر و زبر کر دیا، پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے، تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں اور یہ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں، تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے، تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے، پھر اللہ کہے گا کون باقی، کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں، اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم اگ گئے، پھر اللہ کہے گا کون باقی، کہے گے اللہ اسرافیل اور میں، اسرافیل مر جائے، اسرافیل سور پھونک روگے، تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے، اور اسرافیل مرے گا، اب اوپر اللہ نیچے اسرائیل، انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی، دیا ٹنگا کم بھی جاندیاں در 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 در، اللہ پوچھے گا کون باقی، کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی، تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، ہوئے 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 ہوئے، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر،
تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا۔ آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے۔ تکبر صرف اللہ کی صفت ہے۔ ہو پھر اللہ کہے گا عین الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ عین الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ وہ قبضے گروپ، وہ لینڈ مافیا، وہ کدھر گئے؟ عین المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ تم کوئی ڈاکٹر تھے یا تم کوئی علامہ تھے یا سائنسدان تھے، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس کے برعکس باقی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، رب وہ ہے ہر چیز کو وجود دیتا ہے، اسے اس کا علم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے۔ جانور اپنا علاج خود کرتے ہیں، اپنی غذا کو بھی جانتے ہیں، اپنی دوا کو بھی جانتے ہیں، اپنے پرہیز کو بھی جانتے ہیں۔ انسان باہر سے لیتا ہے، وہ اندر سے لے کر پیدا ہوتا ہے۔ سانپ کو کوئی نہیں بتاتا تیرے منہ میں زہر کی تھیلی ہے اور تمہیں ڈسنا کیسے اور شکار کیسے کرو۔ عقاب کو اونچی اڑان، جھپٹنا میرا رب سکھاتا، مچھلی کو تیرنا، شیر کو دھاڑنا، اپنی غذاؤں کو پہچاننا۔ ہم تو پڑھ کے بھی جاہل ہوتے ہیں۔ آپ شیر کے سامنے حلوہ رکھ دو ساری زندگی مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ گھاس رکھ دو نہیں کھائے گا، گوشت رکھو کھائے گا۔ بکری کے آگے پلاؤ پکا کے رکھ دو ساری زندگی بیٹھی رہے گی، نہیں کھائے گی۔ گھاس رکھو کھا لے گی۔ شوگر والا مریض چاہے FCPS ڈاکٹر ہو، مٹھائی رکھو آرام نال کھاوے۔ مریضوں کو کہے گا مٹھا نہیں کھاونا، آپ کھا رہے ہوں۔ دل کے ڈاکٹر مریضوں کو کہتے ہیں سگریٹ نہیں پیونا، پیچھے جا کے پی رہے ہوں۔ تو انسان میں ایک یہ کمی ہے کہ یہ اپنے علم کے خلاف بھی کرتا ہے۔ کمی نہیں ہے، طاقت ہے۔ یہ اپنے علم کے چونکہ اس کا پیپر ہو رہا ہے، اب بھائی تجھے گوتا ہٹ جاؤ۔ انسان باہر سے علم لیتا ہے اور باہر علم غلط بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ جانور علم اندر سے اللہ کی طرف سے لیتا ہے، لہذا اس کے اندر غلط علم جاتا ہی نہیں، صحیح جاتا ہے، غلط نہیں جاتا۔ اور صحیح پر عمل کی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے علم کے خلاف زندگی بھر نہیں کرتا۔ انسان چونکہ امتحان کی جگہ ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے اندر برائی کا بھی ایک تار لگا دیا ہے اور اچھائی کا بھی ایک تار لگا دیا ہے۔ باہر دونوں بیوپاری موجود ہیں، ایک طرف شیطان کی دعوت ہے، ایک طرف رحمان کی دعوت ہے۔ ایک طرف شیطان کی وحی ہے، ایک طرف رحمان کی وحی ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں وحی اتارتا ہوں اے میرے محبوب آپ پر اور آپ سے پہلے سارے نبیوں پر۔ اس وحی کی حقیقت کیا ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ حق کے ساتھ اتاری گئی اور حق ہی کے ساتھ اتری، اور اتارنے والا بھی ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، اتارنے والے کا نام بھی حق ہے، اور جس پر اترا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ان کا بھی ٹائٹل حق اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ تو اللہ کی وحی حق 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 سے مزین ہو کر اتر رہی۔ شیطان کی دعوت بھی وحی سے چلتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ ہم نے شیاطین انسان اور جنات، انسان بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنات بھی شیطان ہوتے ہیں، ان میں ایک پورا سسٹم ہے جو آپس میں وحی کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ یوحی،
وہی بھیجتے ہیں بعضهم الی بعض، بعض بعض کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ اس وحی کی حقیقت کیا ہے؟ زخرف القول غرورات، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فریب ہے، لیکن پیشکش بڑی خوبصورت ہے۔ پیش کرنے والے کو سلیقہ ہے، طریقہ ہے کہ مجھے جھوٹ کو خوبصورت بنا کے کیسے پیش کرنا ہے، مجھے فراڈ کو، دھوکے بازی کو، چال بازی کو خوبصورت بنا کے کیسے پیش کرنا ہے۔ تو ایک جملہ اس کی تعریف کا ہے، زخرف القول، بڑا خوبصورت۔ ہمارا دین حق ہے، ہمیں پیش کرنا نہیں آیا تو لوگ مسلمان ہو کے اسلام سے باغی ہو گئے، اور شیطان کو پیش کرنے کا طریقہ آتا ہے تو اس نے اتنی خوبصورتی سے اپنی بات کو پیش کیا کہ ڈاکٹر بھی جھوٹ بول رہا ہے، عالم بھی جھوٹ بول رہا ہے، تاجر بھی جھوٹ بول رہا ہے، ذمہ دار بھی جھوٹ بول رہا ہے، سیاستدان بھی جھوٹ بول رہا ہے، ریڈی والے سے لے کر بادشاہ وقت تک سب جھوٹ کی تاریکی میں ڈوب چکے ہیں۔ یہ شیطان کی طاقت ہے کہ اپنی بات کو کس خوبصورتی سے پیش کرتا۔ تو یہ باہر دو کام چل رہے ہیں، پھر آگے حق کے داعی ہیں، باطل کے داعی ہیں، دونوں کے لفظ قرآن میں ایک استعمال ہوا ہے۔ قیامت کے دن شیطان کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے شراب پلائی تھی، میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے قتل کروایا تھا یا ڈنڈا اٹھا کے تو اسے جھوٹ بلوایا تھا؟ الا ان دعوتکم، اس لفظ پہ ذرا آپ غور رکھیے گا، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی۔ یہ شیطان کہہ رہا۔ پہلے کفر کی طرف بھیجے جانے والے داعی نوح علیہ السلام 950 سال جب تھک گئے اور یہ خبر آ گئی لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، یعنی جڑے اسی تیرے بولے ہن کہ نہیں ایمان لیا ہونا، تو اب وہ اللہ کو دکھڑا سنانے لگے۔ تو اس دکھڑی کی ابتدا ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، شیطان کہہ رہا ہے دعوتکم، نبی کہہ رہے ہیں دعوت قومی، اوپر اللہ کہہ رہا ہے انا اوحینا الیک، ادھر اللہ خبر دے رہا ہے یوحی بعضهم الی بعض، شیطان کی وحی، رحمان کی وحی، شیطان کی دعوت، انبیاء کی دعوت، لفظ ایک ہے دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو خالی تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، تو میں نے کوئی تمہاری جیب میں رشوت کے پیسے ڈالے تھے، تم نے قبول کیا تھا۔ اور ادھر دعوتو یہ دعوت چلتی ہے، دو راستے ہیں، آگے ہم خریدار ہیں، تو اللہ کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا وہدیناہ النجدین، دو راستوں کو ٹیلے سے تشبیہ دی، نجد ٹیلے کو کہتے ہیں، تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیت من عراری، عرب شاعر کہتا ہے نجد ٹیلے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے حق اور باطل کو اتنا واضح کر کے دکھا دیا ہے، جیسے ٹیلا نظر آتا ہے، جیسے چھوٹی پہاڑی نظر آتی ہے، تو کمزور آنکھ والا بھی دیکھ کر کہتا ہاں او ہے، میں دیکھ رہے ہیں او ہے۔ تو میرا اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے حق اور باطل کو اتنا واضح کیا ہے کہ وہ کمزور آنکھ والا بھی دیکھ چکا ہے۔ اب فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب تیرے ارادے پر فیصلہ ہے، تو چاہے گا تو میرا بن جائے گا، چاہے گا تو شیطان کا بن جائے گا، چاہے گا تو میرے دین کا خریدار بنے گا، چاہے گا یہ چند کوڑیوں پہ بک جائے گا، یہ چند دنوں کی زندگی، چند کوڑیاں، چند اینٹوں کے گھروندے، ان پہ بک جاؤ، اور چاہو گے تو جنت کے خریدار بن جاؤ، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ گے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ تعریف کر، میرے کچھ بندے ہیں اور آتے رہیں گے جو ان کو نہ کوئی خرید سکے گا، نہ کوئی ان کی قیمت لگا سکے گا۔
نہ وہ میرے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے، وہ مجھ سے کیے ہوئے عہد کو نبھا جائیں گے۔ تو انسان چونکہ پیپر دے رہا ہے تو اس لیے بازار میں دو سودے ہیں، ایک باطل وہی ہے، ایک حق وہی ہے، ایک حق کی دعوت ہے، ایک باطل کی دعوت ہے، دونوں اپنی دعوت میں فنا ہے، فنا فی تبلیغ، حق کی دعوت والے بھی باطل کی دعوت والے بھی۔ شیطان کہتا ہے فبما اغویتنی، مجھے نکال دیا نا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اب دیکھنا میں کرتا کیا ہوں، میں تیری طرف جانے والی راہوں پہ ڈیرے ڈال دوں۔ ڈیرے ہے ضرب سال میں آپ کی کانفرنس سال بعد ہوتی جی ہے، ہر سال سال بعد ایک کانفرنس نہیں کروں گا، لبلا میرے سے 1 گھنٹے دی گل نال کی اثر ہونا ہے۔ وہ کہتا میں زندگی لگا دوں اور ڈیرے ڈال کے بیٹھوں، اور پھر کیا کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں چوطرفی جنگ لڑوں گا، سامنے سے وار کروں گا، پیچھے سے وار کروں گا، دائیں طرف سے وار کروں گا، بائیں طرف سے وار کروں گا، پھر دیکھ لینا ڈاکٹر ہو یا تاجر ہو، کوئی تیرا بنے گا، باقی سارے میری چیلے ہوں۔ سامنے سے وار کروں گا کیا مطلب ہے؟ سامنے آخرت ہے، میں کہوں گا ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ انسان کہیں گے ہے ہی کوئی نہیں، اور کچھ کہیں گے ہے، لیکن ومن خلفہم، پیچھے دنیا ہے، ہر سانس مجھے آخرت کی طرف قریب کر رہا ہے، دنیا سے دور کر، دنیا میرے پیچھے ہے، آخرت میرے آگے ہے۔ تو جو آخرت کو مان جائیں گے ان کو کیا کروں گا، ومن خلفہم، ان کو لاہور کی دنیا، کلینک کی دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا کہ نہ جنت کے شوق رہیں گے نہ جہنم کے خوف رہیں گے۔ جنت کو مانیں گے شوق نہیں ہوگا، جہنم کو مانیں گے خوف نہیں ہوگا، اللہ کو جانیں گے اس کے لیے عشق و محبت کے راستے طے کرنے کا ذوق نہیں ہوگا، سلیقہ نہیں ہوگا، رسالت کو مانیں گے اتباع کا شوق نہیں ہوگا۔ ومن خلفہم، ومن خلفہم۔ ہماری جماعت کا صحابہ اکرام کی قبروں پر گزر، مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں ہماری جماعت اردن میں گئی تھی، وہاں ہمیں صحابہ اکرام کی قبروں پر لے گئے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ پہاڑ کی چوٹی پر اکیلے ہیں، عبد الرحمن ابن معاذ اور حضرت معاذ دونوں باپ بیٹے شہید ہوئے، دونوں کی قبر ہے۔ ابن عزور کی قبر ایک ٹیلے پر ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی ایک راستے کے کنارے پر قبر تھی۔ آگے پہاڑوں میں گئے، موتا ایک مقام ہے جہاں پر جنگ موتا لڑی گئی۔ یہاں پر 3 بڑے صحابہ زید، جعفر اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہم کی قبریں موجود ہے۔ جب ہم حضرت جعفر کی قبر پر گئے، یقین مانیے ہماری ساری جماعت رو رہی تھی۔ ہم اپنے آنسوؤں کو روکتے تھے لیکن آنسو نہیں تھمتے تھے۔ حضرت جعفر کا سارا واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس کی نوجوان بیوی تھی، چھوٹے چھوٹے 4 بچے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے اور جھنڈا اٹھایا تو شیطان سامنے آیا اور کہا جعفر تیرے 4 چھوٹے بچے، تیری جوان بیوی کیا بنے گا؟ حضرت جعفر نے فرمایا اب تو اللہ تعالیٰ کے نام پر جان دینے کا وقت آیا ہے۔ آگے بڑھے، ایک ہاتھ کٹا، دوسرا کٹا، پھر 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ اسما ان کی بیوی کا نام تھا۔ کہنے لگی میں بچوں کو نہلا چکی تھی، کپڑے پہنا چکی تھی اور خود آٹا گوند رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں تیرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا، اور آپ کے آنسو نکل پڑے۔ حضرت اسما نے سنا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر، جوان بیوی کو چھوڑ کر پہاڑوں پر سوئے ہوئے ہیں۔ کمال ہے، آج سے 1400 سال پہلے وہ قبر بنی جبکہ وہاں کسی انسان کا گزر نہ تھا۔ آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی قبر پر ایک حدیث لکھی تھی۔ میں نے ساتھیوں کو اس کا ترجمہ کر کے بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زید کی شہادت کی خبر ہوئی، دوسروں کو بتایا تو حضرت زید کی چھوٹی بچی آپ کے گود میں آ کر رونے لگی، آپ بھی رونے لگے۔ ایک صحابہ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ آپ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے سعد
یہ حبیب کا شوق ہے، حبیب کے لیے زید کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ ساری جماعت وہاں رو رہی تھی۔ اوپر پہاڑ پر قبر ہے، دور دور تک آبادیاں نہیں تھی، ویرانے میں قبریں بنی، سناٹے میں قبریں بنی، اور پھر حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کی قبر پر گئے۔ ان کی قبر پر بھی عجیب نور تھا، آدمی اپنے آنسو روک نہیں سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں روایت ہے کہ آگے بڑھے تو بیوی بچے یاد آ گئے تو ایک دم سے اپنے آپ کو جھٹکا، اے نفس، مجھے قسم ہے اپنے رب کی، میں جان اس پر قربان کروں گا، تو چاہے یا نہ چاہے، تو مانے یا نہ مانے، تجھے عرصہ ہوا ہے بیوی بچوں میں رہتے ہوئے، اب جنت کا شوق کر۔